السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے چوتھا بند۔ چوتھا بند یہاں سے شروع ہوگا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا سوتے چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ عزیز طلباء، اب اس بند کے الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ کوسوں کہتے ہیں میلوں بہت دور، شجر درخت گل پھول برگ پتا نخل چھوٹا پودا چنار سرخ پھولوں والا درخت، زیست کہتے ہیں دنیا کو، زندگی کو۔ تو اب مثل چہرہ یعنی چہرے کی طرح، مثال جس طرح مثل کہتے ہیں مثال کو، مثل چہرہ یعنی چہرے کی مثال، مدکوک یعنی جو بخار والا چہرہ ہوتا ہے، جس بندے کو بخار ہو تو اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے، تو انہوں نے دق یعنی بخار والے چہرے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو تب دق کا مریض ہوتا ہے اس کے چہرے کی طرف۔ تو عزیز طلباء، ان کے الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے پہلے شعر کے چوتھے بند کے پہلے شعر کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء کہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے میلوں دور درختوں پر کوئی پھل پھول نہ تھا، ہر پودا سرخ پھولوں والے درخت کی طرح چل رہا تھا۔ یعنی سرخ پھولوں والا ایک درخت ہوتا ہے جو دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا ہے، دور سے دیکھیں تو اس میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر پودا چنار کی طرح چل رہا ہے، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے چل رہا ہے۔ تو آگے والا شعر دیکھیں، اس میں ہے، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ یعنی نہ تو کہیں کلیاں تبسم کرتی اور نہ سبزہ زار دکھائی دیتا تھا، سبزہ مہکتا نہیں تھا اور نہ سبزہ نظر آتا تھا، اور پھلدار درختوں کی شاخ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ یعنی جن درختوں پر پہلے پھول اور پتے ہوتے تھے یا پھل ہوتے تھے وہ اب سوکھ چکے تھے، ان کی شاخیں جو ہیں گرمی کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ عزیز طلباء، اب تیسرے بند کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب اس بند میں شاعر میر انیس کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میدان کربلا میں درخت تو موجود تھے مگر دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر سے نہیں گزرتا تھا جس پر پتے اور پھول ہوں، چھوٹے پودے بھی گرمی کی وجہ سے جل رہے تھے، جیسے سرخ پھولوں والے درخت میں آگ معلوم ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت ہر درخت کی تھی کہ دور سے دیکھیں تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی درخت میں آگ لگی ہوئی ہو۔ یہاں پر شاعر نے گرمی کی شدت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ پہلے جن درختوں کی شاخوں پر پھل اور پھول ہوتے تھے وہ سب کے سب گرمی کی وجہ سے کانٹا ہو گئے تھے۔ اس شدید گرمی کی وجہ سے لوگ جینے سے بیزار تھے، ان کے دل بے چین تھے اور درختوں کے پتے بھی گرمی کی وجہ سے زرد ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ جو چوتھا بند ہم نے پڑھا ہے اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلا بند۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے،
گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ کچار کچھار کہتے ہیں جہاں پر شیر رہتا ہے، شیر کا مسکن۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو۔ اس کے بعد سبزہ زار ہرا بھرا میدان جو ہے، مہر کہتے ہیں سورج کو۔ اس کے بعد مقدر کہتے ہیں میلا کچیلا۔ اس کے بعد کہتے ہیں گردوں کہتے ہیں آسمان کو، تپ بخار کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد مضطرب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اسے بے چین ہونا۔ تو یہاں پر شاعر میر ببر علی انیس نے گرمی کی شدت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شیر جو اتنا نڈر جانور ہے، جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی شکار کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے اور مسلسل جنگل میں گھومتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شیر بھی اپنے کچھار سے یعنی اپنے مسکن سے نکلنے سے آ رہی ہے، وہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اپنے کچھار سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ اور ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں میں منہ ہرے بھرے میدانوں سے باہر منہ نہیں نکالتے۔ سورج جو ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے میلا کچیلا معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار ہو گیا ہو، گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان کو جا پہنچا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین بھی گرمی کی وجہ سے تپ چکی تھی، ہر کوئی اس گرمی سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس دھوپ اور شدید قسم کی گرمی کی وجہ سے زمین بھی گرم ہو چکی تھی۔ زمین پر اگر اناج کا کوئی دانہ گرتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ یہاں شاعر نے بے انتہا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین پر جو اناج کا کوئی بھی ایک دانہ بھی، جس طرح بھٹی میں ایک اناج یا مکئی کا دانہ پھینکتے ہیں تو وہ بھن جاتا ہے فوراً، اسی طرح انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ زمین اتنی زیادہ گرم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی جو ہے اناج کا دانہ اس پر پڑے تو وہ 1 منٹ سے پہلے بھن جاتا ہے، یعنی اتنی زیادہ گرمی ہے۔ تو عزیز طلبہ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے بند کی طرف۔ آخری جو بند ہے اس نظم کا اس کو پڑھتے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان، پانی تھا آگ گرمیے روز حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ عزیز طلبہ یہاں پر گرداب کہتے ہیں بھنور کو، بھنور یعنی پانی کا جو چکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گرداب، شعلہ جوالہ کہتے ہیں آگ کا دائرہ، گماں ہونا شک ہونا، اس جیسا معلوم ہونا، انگارے کہتے ہیں آگ کے دہکتے ہوئے ٹکڑے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی شرر فشاں کہتے ہیں چنگاری برسانے والا، اس کے علاوہ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، روز حساب قیامت کا دن، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، اور چیخے موج کہتے ہیں لہر کو، ویو کو۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ اب ہم بڑھتے ہیں آخری بند کی تشریح کی جانب۔ شاعر کہتا ہے کہ پانی میں جو بھنور بنتا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ کا شعلہ جلا کر اسے چکر دے دیے ہوں اور وہ اپنی تپش چاروں طرف پھیلا رہا ہو۔ پانی میں جو بلبلے بنتے تھے وہ بھی کسی دہکتے ہوئے انگارے سے کم نہیں تھے۔ دریا کا پانی بھی آگ برسا رہا تھا، گویا بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ دریا کی
دریا کی موجیں بھی پریشان تھی، دریا میں موجود مگرمچھ اگرچہ پانی کی تہہ میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت سے متاثر تھے، کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے پانی آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پانی میں موجود مچھلیاں بھی پریشان تھیں، اگر وہ پانی کی گرمی سے گھبرا کر سطح آب پر آتی تو وہاں گرمی کا زور اور زیادہ ہوتا اور وہ گرمی کی شدت سے جل بھن کر کباب ہو جاتی۔ یہاں بھی میر انیس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر جو ہے میر انیس نے بہت عمدہ قسم کا جو ہے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ جو بھی مچھلی پانی سے باہر آ جاتی تو وہ جس طرح ہم وہ سیخ پر گوشت کو بھونتے ہیں، اس طرح مچھلی بھی سطح زمین پر آتی تو وہ بھون جاتی۔ ٹھیک ہے، ان کا مقصد گرمی کی شدت کو بیان کرنا ہے۔ گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سر بلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، کسی بھی قسم کے حالات نے انہیں حق کی راہ سے نہ ہٹایا۔ انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا جو ہے ہماری یہ نظم ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس آخری بند کی تشریح بھی سمجھا دی ہے، تو باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا جو مشقی سوالات ہیں اور معروضی جو کچھ بھی ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلے لیکچر سے پہلے پہلے جو ہے ایک دفعہ آپ لوگ اس نظم کو سنیے گا اور جو ہے قافیہ ردیف کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مشقی سوالات کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔